ایک سوال ہے، خدا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں حکیم بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، صبح سے شام ٹی وی پر بے بیچارہ مسلمان، وہاں مسلمانوں کا نکلنا، بازار میں جانا، اسکول جانا، مارکیٹ جانا، بس میں سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کو فیس کیا مسلمانوں۔ ہر جنگ لڑ کر نہیں جیتی جاتی۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھے، یہ نسل کہ آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے، یہ مسلمان مانتا ہے۔ ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھایا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ عملی طور پر اس نے کیا کیا؟ قرآن کی تعلیم پہنچا دی۔ لیکن مثال نہیں دے سکتی کہ مسلمانوں نے دنیا کے کسی گوشے میں کسی بھی مذہبی کتاب کی بے حرمتی کی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جواب ہے۔ ہمارے پاس کاش میڈیا ہوتا تو اس جواب کو ہم پیش کرتے۔ تم قرآن کو جلا رہے ہو، ہم انجیل کو، توریت کو، زبور کو، کسی کو نہیں جلاتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ جمعے کو قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھیں، اور اس میں خاص طور پر وہ ایک المناک سانحہ اور وہ ایک بدترین حادثہ کہ دنیا کے بعض علاقوں میں کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور آگ اس کو لگائی اور جلایا قرآن کو۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ جمعے کو رکھی تھیں، کچھ باتیں میں آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز تو میرے عزیزو یہ ہے کہ یہ حرکتیں دنیا میں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اس دور میں ہندوستان کا میڈیا ہو یا عالمی میڈیا ہو، وہ پوری طریقے سے مسلم دشمنی پر منحصر ہے۔ عالمی میڈیا میں جو بڑے چینلز ہیں، آپ حضرات اگر گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، بلکہ حیرت ہوگی کہ وہ یہودیوں کے ہیں، ان کا کنٹرول یہودیوں کے پاس ہے۔ دنیا میں جس چیز کو جس انداز سے پیش کرنا ہے، یہ ان کے پاس ایک طاقت بھی ہے، اور خاص طور پر وہ کوئی ایسا لمحہ جس کے ذریعے سے اسلام کی توہین ہو، مسلمانوں کی توہین ہو، ان کو تکلیف ہو، اس موقع کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں بے وقوفوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ سویڈن میں مسلمانوں کی کل آبادی کتنی ہوگی؟ 4 سے 5%، بمشکل تمام۔ اس سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو، فرانس کے پی ایم نے بھی، ڈنمارک، یہ وہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے، وہ کوئی ایکٹیو رول وہاں پر نہیں پلے کر سکتے، جسے آپ کنگ میکر کہتے ہیں، ان کی کوئی بیچاروں کی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن دنیا کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ کو
اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے اور عالمی اسٹیج پر اپنے آپ کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں بک دو، اسلام کے خلاف کچھ اسٹیٹمنٹ دے دو، قرآن کی شان میں گستاخیاں کر دو، بس ابھی ہم ساری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ تو بعض لوگ اس انداز سے سیاسی طور پر اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت مشہور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ بھی ہے جو سویڈن کے شہر میں کسی نے اختیار کیا۔ آج یہ اتنی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب سوال یہ آتا ہم کیا کریں؟ یہی موقع ہے عقل مند قوموں کا کہ وہ کس انداز سے اس کو لیتے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی طاقت ہے اور آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ آپ کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے۔ فتح مکہ کی جو بنیاد پڑی وہ صلح حدیبیہ ہے۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ سب لوگ عمرہ کرنے چلیں گے۔ عمرے کے لیے نکلتے ہیں، ایک مقام پر پہنچتے ہیں، مکے والے آ کر کے راستہ روک دیتے ہیں کہ نہیں، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اگلے سال آئیے عمرہ کرنے۔ اور وہاں پر پھر کفار مکہ میں مسلمانوں میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سارے ایگریمنٹ میں جتنے بھی کنڈیشنز تھیں، جو چیزیں آپس میں طے ہو رہی تھیں، ان سب میں بظاہر دیکھا جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دب کر کے، بہت جھک کر کے معاہدہ کیا، بہت دب کر کے ان کی جائز ناجائز ساری شرطیں مانی۔ اب جائز ناجائز شرطوں میں سے اگر ایک شرط آپ سن لیں تو حیرت ہوگی۔ انہوں نے لکھوایا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی مکے آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے یہاں کا کوئی شخص آپ کے پاس جائے گا، چاہے مسلمان بن کر جائے، آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ یعنی اتنا دب کر کے آپ نے سمجھوتا کیا ہے کہ بعض صحابہ کو ناراضگی ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوش میں آ گئے کہ اللہ کے رسول، یہ آپ اتنا دب کر کیوں سمجھوتا کر رہے ہیں؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان سے کیسا ڈر؟ ابھی تک تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں سوائے ایک جنگ کے ہم نے ہمیشہ ان کو شکست دی ہے۔ جنگ بدر میں ہم نے شکست دی ان کو۔ غزوہ احد تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے کہ شکست اور فتح برابر کی جنگ رہی۔ اس کے بعد اور جو جنگیں ہم نے ہمیشہ ان کو شکست دی، ہمارا پلہ ہمیشہ بھاری رہا، تو دبنا کیوں دب کر کے آپ سمجھوتا کر رہے ہیں؟ لیکن نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے تو دنیا میں آئے نہیں تھے، وہ تو ایک مشن کے تحت آئے تھے کہ اس مقصد کو، اللہ کے اس پیغام کو کیسے عام انسانوں تک پہنچانا ہے، تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اب موقع کی تلاش کیا رہی؟ موقع کی تلاش یہ رہی کہ جب کفار مکہ نے شرائط لکھنی شروع کی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب قبول کرتے گئے، جائز ناجائز سب، ایک اخلاقی دباؤ بنایا۔ اب اگر میں آپ کی 10 باتیں مانوں گا تو آپ کو میری ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ 10 باتیں پہلے سب مان لی، جائز ناجائز، سخت سست سب مان لی، اس کے بعد اپنی ایک بات کہہ دی کہ بھئی ایک شرط اور رکھ لو۔ لیکن کیا کہنے کہ ہم اور تم اب آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ ایک ٹائم طے کر لیا گیا، اور کہا اس میں تو اچھی بات ہے۔ بس حضور تو اسی انتظار میں تھے، جب یہ طے ہو گیا کہ ہمیں اور تمہیں جنگ نہیں لڑنی ہے، اس صلح کو جو بظاہر ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دب کر کی تھی، قرآن نے اس کو فتح مبین کہا۔ کیا مطلب؟ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مدینے واپس گئے، دعوتی وفود، دعوتی مشنز، ڈیلیگیشن صحابہ کو مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں میں فوراً بھیجنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو، دعوت ان کو دو، دین ان تک پہنچاؤ۔
اب اس کے ذریعے سے چونکہ امن کی گارنٹی ہو گئی، آپ جس طرف چاہیں جا سکتے ہیں، آپ پر حملہ نہیں ہوگا، آپ محفوظ ہیں، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے دعوت کے کام میں اتنی تیزی شروع کر دی کہ اچھے خاصے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مکے کے لوگوں کو تب احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ جب سارا کھیل بگڑ گیا تب ان کو احساس ہوا۔ یہ ایک پیغمبر کی شان ہے کہ بغیر لڑے ہوئے جنگ جیتی کیسے جاتی ہے۔ پھر بہرکیف وہ آگے کی داستان، مجھے وہ داستان نہیں سنانی، مجھے صرف وہ مضمون رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی شان میں یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں ہمیں اس کا کیا جواب دینا ہے۔ تو میں اب یہاں پر اس چھوٹے سے ایک حوالے کو سامنے رکھنے کے بعد آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بہت خوبصورت موقع ہے یہ۔ میڈیا نے جس انداز سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے اکیڈمک لائف گزاری ہے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے ذہن میں سوالات آنے لگے، بس سمجھیے کہ یہ بچہ اب پڑھنے میں آگے نکل جائے گا۔ ایک سسٹم ہے سوال پیدا کرنا، فوری طور پر بچے کو کچھ نہ بتانا، اس کے ذہن میں سوال پیدا کرنا، یہ سسٹم ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہمارے سامنے رکھی ہے وہ نمونے کے لیے رکھی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اتفاق سے آپ حضرات سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کبھی موقع دیں گے تو ہم اس پر بات کریں۔ جو خالی کرنا ہے کہ ہم کیسے جواب دیں اور اللہ کی طرف سے کیسی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کا نظام، شکست کے ذریعے سے کیسے اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے نکال دیتا ہے۔ سوال یہ کہ ہم اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب حضور، میں یہ ریفرنس خالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہلکے ہلکے، تاکہ ہمیں مایوسی نہ ہو کہ کیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کے رخ کو پھیر دیا اور ہمیں ایک نمونہ دکھلایا کہ دیکھو تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، بہت مثبت۔ ہم منفی رویے میں جائیں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہی ہم ہنگامہ کریں، سڑکوں پر اتریں، آگ لگائیں، شور کریں، شرابہ کریں، اسی لیے کرتے ہی وہ لوگ ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا جواب تو خاموشی ہے۔ آپ خاموش رہ جائیے، ہاں جہاں آپ طاقت میں ہیں وہاں فیصلہ کریے، لیکن جہاں طاقت میں نہیں وہاں خاموش رہیے۔ مطلب جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اس کے اصول ضابطے الگ ہیں۔ اب ایک ریفرنس دیکھیے، اللہ کا نظام، شکست کو کیسے اللہ تعالیٰ فتح میں تبدیل کرتے ہیں۔ سورہ کہف آپ حضرات پڑھتے ہیں، ضرور پڑھا کریں۔ اس کا ایک پس منظر ہے جس کو ہمارے یہاں شان نزول کہتے ہیں، سبب نزول کہتے ہیں۔ ہوا اصل میں یہ کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام شروع کیا مکہ مکرمہ میں، اور آہستہ آہستہ آپ کی دعوت پھیلنے لگی، تو کفار مکہ بہت پریشان ہوئے۔ کفار مکہ جب بہت پریشان ہوئے تو انہوں نے سوچا کیا تدبیر نکالی جائے۔ تو انہوں نے اس وقت یہودیوں کے پاس ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ بھئی ہمارے یہاں تو کوئی آسمانی کتاب اب تک نازل نہیں ہوئی ہے، ہمارے بیچ کے ایک شخص ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں اللہ کی طرف سے، وہی ہم کیسے ان کو جانچیں، کیسے ان کو پرکھیں، کوئی ہمیں طریقہ بتائیے، پیغمبروں کو کیسے جانچا جاتا ہے کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں۔ تو اس پر یہودیوں نے 3 سوال بتائے کہ ان سے جا کر کے یہ 3 سوال کرو، اگر تینوں سوال کا جواب دے دیں گے تو سمجھنا پیغمبر ہے، نہیں دے پائیں گے سمجھنا پیغمبر نہیں ہے۔ اب 3 سوال کیا کیا بتائے انہوں نے؟ 3 سوال یہ تھے کہ روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون ہیں، اور ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ان 2 سوال کے جواب تو سورہ کہف میں، ایک سوال کا جواب اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں اللہ نے سورہ کہف نازل کی۔ یہ ایک اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے۔ اللہ کا نظام یہ کہ جب یہ مدینے سے واپس آتے ہیں، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ موقع سے فائدہ اٹھواتے ہیں۔ کاش ہماری وہاں تک نظر پہنچ جاتی۔ یہ سب ڈیلیگیشن واپس آیا اور حضور سے جا کر کے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ ان 3 سوال کے جواب دیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں کل جواب دوں گا۔ چونکہ اس وقت جب کوئی ایسے موقع ہوتے تھے جبرائیل امی تشریف لاتے تھے اور حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے اس کی تدبیر بتاتے تھے، آپ کو یقین تھا کہ جبرائیل کل آ جائیں گے۔
اللہ کا نظام دیکھیے، ہر کام کے پیچھے خدا کی ایک مصلحت ہوتی ہے، شرط یہ کہ ہماری نظر وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ نے کل وحی نہیں بھیجی، صبح یہ لوگ پہنچ گئے، ہاں بتاؤ جواب دو، اب حضور انتظار کر رہے، شام ہو گئی، جواب نہیں آیا۔ دوسرے دن حضور نے انتظار کیا، جواب نہیں آیا۔ تیسرا دن ہو گیا، جواب نہیں آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے تقریباً 15 روز گزر گئے۔ اب 15 روز کے بعد جواب آیا۔ یہ اللہ نے 15 روز کیوں گزارے؟ ایک سوال ہے۔ خدا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں حکیم بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ علماء نے بڑی قیمتی بات لکھی، اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے، یہ جو سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا یہی جواب تھا، کہ اگر یہ شخص اپنی طرف سے جواب دے سکتا ہے تو اب تک جواب دے دیتا۔ سماج پہلے ایک ایک چیز سے واقف ہو جائے کہ نہیں، یہ اپنے پاس سے جواب نہیں دے پائے، اللہ یہی چاہ رہے تھے، وہ جواب دوسرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ جواب نہیں دے پائے، اور واقعتاً پیغمبر تبھی جواب دیتا ہے جب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کا نظام، 15 روز میں ہنگامہ ہو گیا۔ اس وقت کی جو میڈیا تھی، صبح شام صرف ایک ہی بات، ارے جواب نہیں دے پائے۔ وہ اللہ یہی چاہ رہے تھے۔ مکے کے باہر قبیلوں میں، ارے وہ محمد جواب نہیں دے پائے۔ اللہ یہی چاہ رہے تھے، تم ڈال ڈال ہم پات پات۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً جواب بھیج دیتے تو ہو سکتا ہو کہ یہ لوگ اس جواب کو چھپا لیتے، کیونکہ چند ہی لوگ تو گئے تھے نا، گھر کے اندر کی بات تھی، اس جواب کو چھپا لیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ایک ایک بچے، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد تک یہ بات پہنچ جائے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، صبح سے شام ٹی وی پر بے بیچارہ مسلمان، اور مکے کے باہر جتنے آس پاس کے 10 20 25 50 کلومیٹر کے دائرے میں جو قبیلے تھے، ہر جگہ ایک ہی بات، کیا ہوا؟ جواب دیا؟ نہیں جواب دیا۔ پروپیگنڈا۔ اب یہ پروپیگنڈا جب ہوا، ہر طرف ایک ہلچل۔ صبح لوگ اٹھے تو پہلا سوال پوچھے، جواب آیا؟ پہلا سوال یہی، اور اللہ یہی چاہتے تھے کہ اتنی زیادہ اس کی تشہیر ہو جائے کہ جب جواب آئے تو پھر جواب بھی اسی انداز سے پہنچ جائے اور ان کی نبوت ثابت ہو جائے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور چنانچہ یہی ہوا کہ جیسے ہی جواب آیا، اللہ کا شکر، اس جواب کے بعد اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو گئے کہ محمد نے جواب دے دیا۔ اس کا مطلب کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، خدا کا غیبی نظام ہے، یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس وقت جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہمارے لیے اس میں بہت قیمتی مواقع پوشیدہ ہیں۔ اور وہ قیمتی مواقع کیا پوشیدہ ہیں؟ جو اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب بڑے مثبت انداز سے پیش کیا۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد جو حالات ہوئے، وہاں مسلمانوں کا نکلنا، بازار میں جانا، اسکول جانا، مارکیٹ جانا، بس پہ سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کو فیس کیا مسلمانوں نے۔ ہر جنگ لڑ کر نہیں جیتی جاتی۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھے، یہ نسل، دماغ سے جنگ لڑی جاتی، عقل سے لڑی جاتی، حکمت سے لڑی جاتی۔ چنانچہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا سب سے خوبصورت طریقہ میں اس کا جواب بتلا رہا ہوں آپ کو، اور جو بچوں نے پوچھا ہے اگر وہ یہاں پر موجود تو بھی سمجھ لیں کہ اسلام اس کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گی، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال اگر میں نے یہاں نہیں دی ہے تو معاف کیجیے گا، اور دی ہے تو معاف کیجیے گا۔ ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا اسکول چلتا ہے ہمارے گھر میں، تو وہ ایک غیر مسلم ہے خرم نگر میں، اس کے یہاں سے کتابوں کی سپلائی ہوتی ہے۔ عملی قرآن کسے کہتے ہیں؟ آج 10 سال سے غیر مسلم سے کتابیں خریدتے ہیں، اس کے معاملات اچھے ہیں۔ خیر، ایک موقع یہ ہوا کہ وہ میرے پاس آیا تو وہ
کہنے لگا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ مدرسوں میں کوئی جادو ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو بتلایا کہ خرم نگر کے بہت سے لڑکے جو چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اب بڑے ہو گئے، ایک روز ہمارے پاس آئے، کسی نے 100 روپے، کسی نے 200، کسی نے 150، کسی نے 50 نکال کر کے دیے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا دے رہے ہو؟ تو کہنے لگے دیوندر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے جب تمہاری پنسل غائب کر دیتے تھے، کاپی غائب کر دیتے تھے، پین غائب کر دیتے تھے، 4-5 لوگ آتے تھے تمہیں باتوں میں لگاتے تھے، پیچھے سے اپنا سامان نکال لیتے تھے۔ بچے کرتے ہیں، یہ بچے کرتے ہیں، کوئی بڑے نہیں تھے وہ۔ تو اس نے کہا ہم نے تو معاف کر دیا۔ تو کہا نہ، ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھایا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ عملی طور پر اس نے کیا کیا؟ قرآن کی تعلیم پہنچا دی۔ تو یہ موقع ہے کہ جو خاص طور پر کالجز کے بچے ہیں وہ عملی طور پر اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ نہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ قرآن انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کی صبح، اس کی شام، سب کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ یہ بہت خوبصورت موقع ہے۔ اس موقع کو کہتے ہیں بھنانے کی ضرورت ہے کہ ہم عملی طور پر ان کو جواب دیں۔ اب آگے 2 باتیں اور سمجھ لیں۔ بعض بچے پوچھتے ہیں کہ مولانا پھر ہم بھی ان کی کتابیں جلائیں؟ اگر قرآن انہوں نے جلایا ہے تو ہم بھی جلائیں؟ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور جو بچے کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہندوستان میں مسلمان کمزور ہے اس لیے نہیں جلا رہا ہے، لیکن آپ کہیے دبئی میں مسلمان مضبوط ہیں، ملیشیا میں مسلمان مضبوط ہیں، سعودی عرب میں، گلف میں مسلمان مضبوط ہیں۔ دنیا ایک مثال نہیں دے سکتی کہ مسلمانوں نے دنیا کے کسی گوشے میں کسی بھی مذہبی کتاب کی بے حرمتی کی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جواب ہے۔ ہمارے پاس کاش میڈیا ہوتا تو اس جواب کو ہم پیش کرتے۔ تم قرآن کو جلا رہے ہو، ہم انجیل کو، توریت کو، زبور کو، کسی کو نہیں جلاتے۔ کیوں؟ ہمارے قرآن نے خود ہم کو سکھلایا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ مجھے گالی نہ دیں تو اس کی سب سے آسان شکل ہے کہ میں آپ کو گالی نہ دوں۔ سمپل سی بات ہے، میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ مجھے تو پلٹ کر گالی دیں گے۔ تو قرآن نے پہلے ہی راستہ بند کر دیا ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کو پوجنے والوں کو، ان کی مذہبی کتابوں کو برا بھلا مت کہیں، اپنی دعوت پیش کر دیں۔ یہ طریقہ اسلام نے دیا ہے۔ تو ہم ایسا کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہم نے کیا ہے پوری تاریخ میں۔ جب ہماری یہاں پر 1000 سال حکومت رہی تب بھی ایک مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ جھوٹی مثال دی جائے تو الگ چیز، جھوٹے واقعات ہو، من گھڑت واقعات ہو تو الگ چیز ہے۔ جو انگریز ایک رائٹر تھا اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی آج کے دور میں، اس کا نام بھول گیا میں، کہ اگر آپ روزانہ اخبار نہیں پڑھتے ہیں تو آپ دنیا سے بے خبر ہیں، اور اگر اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس جھوٹی خبریں ہیں۔ نہیں پڑھتے تو بے خبر، اور پڑھ رہے تو جھوٹی خبر، تو سچی خبر آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اس لیے میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم کیسے مقابلہ کریں اس کا؟ پوری تاریخ میں ایک مثال نہیں دے سکتے۔ اب آ جائیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کا۔ یاد رکھیے ہمارے لیے شرعی طور پر خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہو تو الگ مسائل ہیں، آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کے لیے احکامات الگ ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں، عملی طور پر قرآن کے نمونے کو پیش کریں، اور خدا پر یقین رکھیں۔ اللہ کے 2 اصول ہیں، میں اصول بتا کر کے آگے پیغام دے کر بات ہوئی کروں۔ اللہ کے 2 اصول، ایک اصول یہ کہ میری شان میں کوئی گستاخی کرے، مطلب مسلمان کی شان میں، اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیں گے، اس لیے کہ مسلمان ہے ہی اس لائق۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ نبی کی شان میں، اللہ کی عبادت خانوں کی شان میں، قرآن کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اللہ انتقام لیتے ہیں، ہر حال میں لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں، نبی گنہگار نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا کوئی قصور نہیں، اللہ کی کتاب کا کوئی قصور نہیں۔ تو پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ ڈنمارک کے جس مردود نے نبی کے
کارٹون بنائے تھے وہ ایک کار میں جل کر کے مرا. ایک تسلیمہ نسرین مردود زندگی بھر کے لیے اپائج ہو گئی. سلمان رشدی زندگی بھر کے لیے ایک آنکھ سے محروم ہو گیا. اور ہندوستان میں بھی اللہ کی تو طاقت عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں نا اس کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ تصور کریے کہ بابری مسجد کی شہادت میں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا ان کو اللہ نے کچھ لوگوں کو تو بلا لیا, کچھ کو زندہ رکھا ہے اور ان کی زندگی ہی ان کے لیے سزا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کل جو میری چپلیں سیدھی کرتا تھا, میرے لیے مائک آگے آگے لے کر کے چلتا تھا, میرا ششر وہ آگے پہنچ گیا میں پیچھے رہ گیا, تو کتنی دلی تکلیف ہوتی ہوگی. ان کی زندگی ہی ان کے لیے عذاب ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ ضرور انتقام لیتے ہیں. وہ آخری بات, خدا کے واسطے میں آخری پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب کر کیوں رہے, دوسری وجہ سمجھ لیجیے. بڑا قیمتی موقع ہے. دیکھیے نئی جو تعلیم آئی ہے اس نے یقیناً سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بہت تبدیلی پیدا کی, اس میں کوئی شک نہیں. آدمی چاند اور چاند کے اوپر آسمانوں تک دیکھنے لگا ہے, سوچنے لگا ہے, تو اس کے ذہن میں زندگی اور زندگی کے حوالے سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. بہت سارے سوالات. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کسی کتاب میں ان سوالات کا جواب نہیں ہے. خدا کیسا ہے؟ اللہ ایک ہے تو کیوں ہے؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکیلے اس پوری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہم ختم ہو جائیں گے, دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ جو سنتے ہیں جنت اور جہنم, کیا سچی باتیں ہیں, من گھڑت باتیں ہیں؟ ایسے بہت سارے سوالات بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں. اور یورپ میں اللہ کا شکر احسان, وہاں کے مسلمانوں نے کیا کیا ہے, نظام بنا رکھا ہے. اپنی مسجدوں میں اسلامک سینٹر بنا رکھا ہے, لائبریری بنا رکھی ہے, کسی ایک قابل انسان کو بٹھا رکھا ہے اور اعلان کر رکھا ہے کہ فکری طور پر جس کے ذہن میں جو بھی شک, شبہ, سوال, اعتراض, آؤ ہم تمہیں اس کا جواب دیں گے. ہم نے یہ کام یہاں پر نہیں کیا ہے. تو وہ بیچارے یہ پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں بیچارے وہ, کہ یہ لوگ تو ادھر بھاگے جا رہے ہیں. اب کاش آپ یورپ کی اور گلف کی دوسرے ممالک کی رپورٹ پڑھتے تو پتہ چلتا کہ وہاں کس تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور وجہ ہے کہ جب وہ سوال لے کر چرچ جاتے ہیں تو وہاں جواب نہیں ہے, انکمپلیٹ جواب ہے. بچہ پڑھ لکھ کر کے ہوشیار ہو گیا ہے. تعلیم کا کام یہ کہ تعلیم آپ کے دماغ کو کھول دیتی ہے. اندھ بھکت نہیں ہوتے ہیں تعلیم یافتہ لوگ, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں, اپنی عقل سے بھی سوچتے ہیں. ہر سوال کا جواب نہیں ہے. بہت سے لوگ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تم خود جا کر کے دیکھ لو, ان کے فنڈز آتے ہیں, ارے تم خود چلے جاؤ نا ایک بار, پریشانی کیا ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے, 3 دن چلے جاؤ, خود اپنی نظر سے دیکھ لینا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان ممالک میں اسلامک سینٹرز ہیں مسجدوں میں, وہاں پر آپ کے دل میں کوئی سوال آئیے اس کا جواب ملے گا. اب جیسے کہ ایک خاتون جو مسلمان ہوئی, کیسے مسلمان ہوئی, میں بچوں کو نام بتا رہا ہوں, جو بچے مریم جمیلہ ان کا نام ہے. پھر اللہ نے اس خاتون سے کیا کام لیا ہے. عیسائی راہبہ تھی, ایک قرآن کو پڑھا انہوں نے, قرآن کو پڑھا تلاش کرنے کے لیے کہ بھئی یہ چیلنج کرتا ہے قرآن, تو دیکھیں اس میں واقعتاً کیا باتیں ہیں. پڑھتی گئیں, مریم علیہ السلام کا ذکر آیا, بہت متاثر ہوئی. ایک مسئلہ پھنس گیا آ کر کے, ایک مسئلہ یہ پھنس گیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے. اس میں ایک چیز یہ کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ جانتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ نہیں, وہ تو آج الٹرا ساؤنڈ سے پہچان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. قرآن تو یہاں پر غلط ثابت ہو رہا ہے. ساری چیزیں حل ہو گئیں, یہ مسئلہ نہیں حل ہو پایا. ایک عالم سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک کام کر لیں, 3 مہینے صرف عربی گرامر پڑھ لیں تو اپنے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. عربی گرامر 3 مہینے پڑھ لیں بس. اس عورت نے پڑھا 3 مہینے اور پڑھتے جواب ملا, مسلمان ہوئی. پھر اس نے دین کی وہ خدمت کی ہے, ایسی ایسی کتابیں لکھی عیسائیت کے خلاف, دھجیاں اڑا کر کے رکھتی اس نے. اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم کریں گے تو ٹھیک, ورنہ دوسروں کو اللہ کھڑا کریں گے, اور یہ اللہ نے ہمیشہ کیا ہے.
ان سے اللہ کام لیں گے۔ اب وہاں پر آپ حضرات بیٹھ کے اس کو سمجھنا چاہیں تو میں چھوٹی سی بات بتا دوں، اس کا ایک جواب، اکیڈمک جواب نہیں بتا رہا ہوں، وہاں تو 20 جواب ہے، خالی اتنا جواب بتا دوں، الٹرا ساؤنڈ سے آپ تب پہچانتے ہیں جب بچے کی شکل بن جاتی ہے، اور وہ اسٹیج ہوتی ہے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد۔ ماں کے پیٹ میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ایک خون، ایک لوتھڑا، ایک گندا پانی، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر اس میں ایک 40 دن کے اسٹیجز ہیں، تو کئی مہینوں کے بعد ایک شکل بنتی ہے، پھر روح ڈالی جاتی ہے بہت بعد میں، تب فرق ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا ہے 4-5 مہینے کے بعد۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جس روز ماں کے پیٹ میں پانی گیا، اس پانی سے کیا بنے گا، لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، اللہ کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اور قرآن اس کے آگے کہتا ہے کہ آپ جو معلوم کر سکتے ہیں لڑکا بنے گا لڑکی بنے گی وہی 5 مہینے کے بعد، لیکن آپ یہ نہیں معلوم کر سکتے وہ شیطان بنے گا، فرشتہ بنے گا، سائنسداں بنے گا، اسپورٹس مین بنے گا، سیلیبریٹی بنے گا، بھکاری بنے گا، ڈاکو بنے گا، قاتل بنے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیسی باتیں کرتے ہو، جس نے پیدا کیا کیا اسے ہی نہیں معلوم ہوگا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ سوالات ذہن میں پنپ رہے ہیں، اس کا جواب اگر ہم دے جائیں گے تو انشاءاللہ باسی پلٹ جائے گی، اسی جواب کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات ہے کہ بات مکمل کر رہا ہوں کہ آخری بات یاد رکھیے، قرآن سے کیا چیز مل رہی ہے، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی کیسے مل رہے وہ سمجھ لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے پاس دولت بے شمار ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے ویکینڈز پہ جاتے ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، سمر ویکیشنز پہ جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں، لیکن جیسے وہاں سے واپس آتے ہیں پھر وہی بے چینی، وہی ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو بہت سے غیر مسلم قرآن سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں فری میں، ہم تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ڈپریشن کی دوائیں لیتے ہیں، تب جا کے ہم کو سکون ملتا ہے۔ ہم تو نہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن سنتے ہیں تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارے پریشان ہو کر کے یہ ساری حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان کا صحیح جواب دینے والے بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔